کل کائنات اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. ابھی اس کی کڑیوں کی طرف ہم نہیں جا رہے، وہ کڑیاں بعد میں آئیں گی. لیکن یہ بات متکلمین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور کلام تو ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں متکلم کی جملہ صفات کا عکس ہوتا ہے. باقی صفات علیحدہ علیحدہ ہوگی، لیکن ایک متکلم کی پوری شخصیت کا اگر عکس ہے تو اس کے کلام میں ہے. اسی بنا پر علامہ اقبال نے قرآن کو مثل حق قرار دیا ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بھی بدیہی اور متفق علیہ ہے کہ وہ ذات خداوندی کے مانند اطلاقی شان کی حامل ہے، مطلق. اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اس کی ذات بھی ایبسولوٹ، مطلق، لا متناہی، غیر محدود، اور اس کی صفات بھی تمام صفات لا متناہی، غیر محدود اور مطلق ہے. رہی ذات اور صفات کی باہمی نسبت، یعنی علامہ اقبال کے اس مسئلے کے مطابق کہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، تو اس تقریباً لا ینحل مسئلے کا حل بھی لا عین ولا غیر کے سوا اور کوئی نہیں. خواہ یہ بظاہر کتنا ہی مومن نظر آئے، اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ متکلمین کا متفق علیہ بات ہے. ہم صفات کو نہ اللہ کا غیر کہہ سکتے نہ عین کہہ سکتے، لا غیر ولا عین. اب نوٹ کیجئے جو جملہ جو موٹے الفاظ میں لکھا گیا ہے، لہذا ذات باری تعالی کا وہ کلمہ کن بھی جو موجودہ کون و مکان کے کل سلسلہ تکوین و تخلیق کا نقطہ آغاز بنا، ابتدا میں لازماً مطلق، لا محدود اور کیف و کم کے جملہ تصورات سے ماورا تھا. البتہ اسی کلمہ کن نے تنزلات کی منزلیں طے کرنی شروع کی، جن کے ذریعے وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کی جانب جو سفر شروع ہوا. یعنی یہاں تک میں نے اختلاف جو کیا ہے ان سے صوفیہ سے، ذات باری کا تنزل نہیں ہے. یہ تنزلات جو بھی ہے اللہ کے امر کن کے ہیں. کلام ربانی کا تنزل ہے جو شروع ہوا ہے. ذات باری جو ہے وہ تنزلات سے ماورا ہے. ذات باری کے کا خود تنزلات کے مراحل طے کرنا، یہ در حقیقت بہت بڑی گمراہی کا تصور ہے. اصل میں اللہ کا امر کن ہے. اس امر کن نے جو صورت اختیار کی ہے اس کے تنزلات ہیں، جس کے مراحل میں بیان کروں گا. میں نے جدید سائنس کے حوالے سے وہ تنزلات کو مرتب کیا ہے. یعنی میں نے جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا اس میں سے جو تو فلاسفہ کا ہے، عقول عشرہ اور افلاک تاسعہ، وہ تو میرے نزدیک سرے سے سوائے یعنی محمل بات کے اور بے تکی بات کے، عقل اور منطق کسی شے میں کوئی دلیل. تنزلات والی بات میں وزن ہے، دو فرق کے ساتھ، کہ یہ صرف تنزل نہیں ہے، ایک مرحلے پر ارتقاء بھی شروع ہوا ہے، وہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن دوسرے یہ کہ یہ ذات باری کا تنزل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ در حقیقت اس کا کلمہ کن ہے. اس کلمہ کن نے جو شکل اختیار کی ہے یہ اس کا تنزل ہے، اس کی کنڈنسیشن ہے. اسی کے اندر اس لطافت سے کثافت کا ایک سفر ہے جو طے ہوا ہے. اس کے میرے اپنے مراحل اور ہیں جو جدید سائنسی اکتشافات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ابھی سائنس نے ان دروازوں پر بھی جا کر دستک دی ہے. اب وہ معلومات کا اتنا کچھ خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے حوالے سے ہم ان تمام چیزوں کے اندر جو گیپ تھا اسے فل کر سکتے ہیں. گویا تنزلات کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب نہیں، اس کلمہ کن کی جانب ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کل کون و مکان کو اور جملہ موجودات و مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اضلاع سے تعبیر کیا ہے، ذات باری کا نہیں. اللہ کے اسماء و صفات، اور اللہ کی صفت کلام بھی ہے، اور کلام در حقیقت وہ ہے کہ جس نے یہ ساری شکل اختیار کی. البتہ یہاں ایک اور مسئلہ ٹیڑھا ہے. کلام کیا مخلوق ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زبردست کنٹروورسی اس پر ہوئی تھی. قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟
کلام تو اصل میں صادر ہوتا ہے، میں اپنے کلام کا خالق نہیں، کلام میرے وجود سے صادر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو لٹرل سینس میں ذات باری تعالیٰ پر اپلائی نہ کر لیجیے گا، اس لیے کہ لٹرلی کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی درجے میں اپلیکیبل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اب سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے، تمثیل و تشبیہ۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ کوئی نہ کوئی تمثیل تو لانی پڑے گی۔ دیکھیے اصل میں میری کوئی صلاحیت ہے، میرا کوئی فہم ہے، میری کوئی انرجی ہے، میرا کلام در حقیقت اس کا ظہور ہے، وہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے اب تعلق جڑ جائے گا وحدت الوجود کے مسئلے سے۔ اگر کلام مخلوق نہیں ہے، صادر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا، اور صفت جو ہے وہ نہ غیر ہے نہ عین ہے، تو یہ کائنات اللہ کی نہ عین ہے نہ غیر ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ایک صفت ہے، اس کے کلام کا ظہور ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس مسئلے کو ذرا ہم آگے چل کر جبکہ وحدت الوجود کے مسئلے پر بحث کریں گے تب ذرا تفصیل سے لیں گے۔ ابھی یہاں صرف اس حد تک رکھیے کہ ہم نے کلام اور کلمہ اور اللہ کے ایجاد اور ابداع کے لیے اصل بنیاد اللہ کا کلمہ کن۔ اب آگے چلیے، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں یوحنا کی انجیل سے۔ یہ اناجیل اربعہ جو کینونیکل کہلاتی ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک جو معتبر اور معتمد ہیں، ان میں سب سے آخر میں لکھی جانے والی ہے جان کی، یوحنا کی انجیل، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں فلسفے کا رنگ جو ہے بہت نمایاں ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہی جو ہے باقی تینوں انجیلوں سے بڑا مختلف، رنگ ہی آدھا ہے۔ اس مرحلے پر یوحنا کی انجیل کے ابتدائی چند جملے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے، اگرچہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ وحی ربانی کی بجائے کسی فلسفیانہ اور متکلمانہ ذوق کے حامل انسان کے ذہن سے نکلے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ انجیل کے اوپننگ سینٹنسز ہے یوحنا کی ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یعنی اصل میں اس کائنات کی ابتدا کو جب آپ لیں گے بات وہی کہی جا رہی ہے، لیکن یہ فلسفے کی بات ہے، کسی وحی کے اندر یہ انداز کہیں اختیار کیا ہی نہیں گیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ بہرحال فلسفہ، وہ یونان کا فلسفہ، افلاطون اور ارسطو دونوں کے دونوں جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، اس اعتبار سے یہ فلسفے کا گہوارہ جو ہے یونان بن چکا تھا، فلسفیانہ سوچ جو ہے بہت عام تھی اس علاقے کے اندر۔ جہاں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد رومن امپائر میں جب شروع ہوئی ہے تبلیغ، تو وہ یہ فلسفہ جو ہے اس کے ساتھ گڑبڑ ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ پھر جو شے بھی پیدا ہوئی ہے وہ کلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، کوئی شے نہیں ہے جو کلام کے بغیر پیدا ہوئی۔ بات تو وہی ہے کہ کل کائنات، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کل کائنات اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور ہر شے جو یہاں وجود میں آئی ہے اس میں اللہ کا کوئی ایک کلمہ کن جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو گویا کہ جملہ مخلوقات جو ہیں اللہ کے کلمات ہیں، ورنہ وہ کلمات جو ہیں جو وحی کی شکل میں آئے ہیں ہمارے پاس، وہ تو اتنے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کو لکھنے کے لیے 7 سمندر کی سیاہی بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ جتنی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں، اگر کلام الہی کو اور کلمات الہیہ کو صرف ان کے بارے میں سمجھا جائے تو وہ تو بہرحال اتنا نہیں ہے۔ تو یہ تو جملہ مخلوقات کا معاملہ ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن حکیم کی اساسی اصطلاحات میں کلمے ہی کی طرح جامع اور گمبھیر اصطلاح امر کی،
اور یہ کلمہ کن کے ساتھ ہمیشہ یہ لفظ امر آپ نے دیکھا، انما امرہ اذا اراد شیئا وانما یقول له کن، یہ امر ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کے چند نہایت کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے۔ چنانچہ لفظ امر کہیں مسئلہ یا معاملہ، میرا امر تمہارا امر، یہ میرا معاملہ تمہارا مسئلہ، یہ مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ کہیں یہ حکم یا فیصلے کا مفہوم ادا کرتا ہے، اس نے امر کیا، اس نے حکم دیا، اس نے فیصلہ کیا۔ کہیں اختیار اور قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہیں اردو زبان کی کثیر المفہوم لفظ بات کے معنی میں آتا ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ اس کا امر ہے۔ اور ان جملہ مفاہیم کے علاوہ اس کا ایک خاص اصطلاحی مفہوم بھی ہے، جس کے اعتبار سے یہ خلق کا مقابل یا کم از کم مغائر ہے۔ مغائر جو ایک دوسرے کی غیر ہوں، دو چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہوں، مغائر یا مخالف۔ مخالف ہونا ایک اضافی بات ہے، مغائر ہونا ابتدائی درجہ ہے۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کی غیر ہیں، ضروری نہیں کہ مخالف بھی ہوں، لیکن یہ کہ کم سے کم مغائر ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ مخالف ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں جہاں واو عطف نے خلق اور امر کو اللہ کی ملکیت مطلقہ یا اختیار مطلق کے تحت جمع کر دیا ہے، وہاں ان دونوں کے مابین نسبت مغایرت بھی قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کی رب ہے اور مالک ہے اور پروردگار ہے۔ اس امر کے بارے میں دو باتیں نہایت اہم اور لائق توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں کن فیکون کی تکوینی شان کا بیان ہوا ہے، ان سب میں بلا استثناء امر ہی کا لفظ آیا ہے۔ خلق کے ساتھ کہیں یہ معاملہ نہیں ہے کہ بس کن کہا ہو گیا۔ جہاں ہے آپ نے دیکھا 6-7 آیات ہم دیکھ چکے ہیں جہاں بھی آیا ہے امر کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ انداز کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اذا اردنا نخلق شیئا فانما نقول له کن فیکون، کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کو خلق کرنے کا تو بس ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی۔ خلق کے ساتھ یہ کیفیت کہیں نہیں، امر کے ساتھ ہر جگہ پر یہی کیفیت، تو یہ کسی سبب کے بغیر تو نہیں ہے۔ اور قرآن کے مقام رفیع سے یہ بات بہت فروغ ہے کہ اسے محض ایک اتفاق مانا جائے بقول غالب۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اور زیر ہر لفظ غالب کی نام میں خانہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایک نہایت گہرا اور قریبی تعلق لفظ روح کے ساتھ ہے۔ یہ 4 الفاظ ہمیں آج نوٹ کرنے ہیں: کن، امر، روح، نور۔ چنانچہ یہ دوسری طرف یہ کہ اس لفظ امر کا ایک بڑا گہرا تعلق اور قریبی رشتہ جو ہے وہ لفظ روح کے ساتھ ہے، بفوائے آیات قرآنی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اب دیکھیے ایک لفظ وحی بھی آ سکتا تھا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْوَحْيِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بات ختم ہو گئی۔ فرشتے کیا چیز لاتے رہے؟ وحی۔ اب ہم اپنی گفتگو میں عام بول چال میں ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وحی۔ قرآن مجید مختلف الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ہاں وحی کا لفظ بھی آیا ہے، انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ذریعے سے تمہارا انذار کر رہا ہوں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وحی کا لفظ بھی قرآن میں ہے۔ لیکن یہ جو لفظ آ رہا ہے روحا من امرنا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ مومن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورۃ الشورى۔ کلمہ کن کا تعلق امر سے، جہاں امر کا معاملہ ہوگا شان کن فیکونی ہوگی۔ اسی کلمہ امر کا تعلق روح کے ساتھ۔ اب آگے چلیے،
ان آیات مبارکہ میں سے دوسری اور تیسری آیات میں الروح من امرہ سے مراد بالاتفاق مطلقاً وحی نبوت ہے۔ چوتھی آیت میں معین طور پر وحی قرآنی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں بھی بعض حضرات کے نزدیک مراد وحی قرآنی ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، مولانا اصلاحی صاحب کی رائے بھی یہ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو وحی قرآنی ان کے نزدیک مراد ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک اس سے مراد روح انسانی ہے۔ بہرحال سر دست اصل قابل توجہ معاملہ روح اور امر کے مابین قریبی رشتے اور تعلق کا ہے۔ اب اگر قرآن حکیم میں لفظ روح کے دوسرے استعمالات و اطلاقات پر غور کیا جائے تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ 4 مقامات پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 253، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110، سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 پر روح القدس کے الفاظ وارد ہوئے، اور ایک مقام پر الشعراء آیت 193 میں الروح الامین کے الفاظ استعمال ہوئے۔ روح القدس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ پاک روح، حالانکہ یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے، پاکی کی روح، جیسے دین الحق ہے مرکب اضافی، مراد ہے حق دین، سچا دین، تو مرکب توصیفی کبھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے کہ شکلاً نحوی قواعد کی روح سے لفظاً وہ مرکب اضافی ہے۔ دین الحق، حق کا دین، روح القدس ہے یعنی پاکی کی روح، لیکن دین الحق سے بھی مراد سچا دین، اور یہاں پر پاکی کی روح سے مراد پاک روح۔ اور سب کے نزدیک ہے، ان تمام مقامات پر مراد غالب اکثریت کے نزدیک حضرت جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ روح القدس نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حضرت جبرائیل۔ اچھا، نمبر 2 مقامات پر المعارج 4 اور القدر 4 الروح الملائکۃ والروح کے الفاظ آئے ہیں، اور ایک مقام پر سورہ نبا کی آیت نمبر 38 یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکۃ، روح اور فرشتے، اور اگرچہ بعض شاذ رائیں اور بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ عام پر خاص یا خاص پر عام کے عطف کا معاملہ ہے، یعنی ملائکہ عام اور روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبرائیل، یہ عام پر خاص کا عطف ہو رہا ہے۔ ایک دوسری رائے اور بھی ہے جس کا میں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ الروح جو ہے یہ ایک عجیب مخلوق ہے، یہ ایک حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے، ایک ایسا فرشتہ کہہ لیں، ایک ایسا وجود روحانی یا نورانی جس سے تمام ارواح انسانیہ صادر ہوتی ہیں۔ اس الروح کا مشاہدہ حضور نے کیا ہے جو شب اسراء میں، شب معراج میں، اس کی ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں ہاتھ ہیں، یہ در حقیقت تمام انسانوں کی ارواح کا گویا کہ ایک مخزن ہے، جسے میں نے کولڈ سٹوریج کہا تھا کہ تمام ارواح پیدا کرنے کے بعد ایک کولڈ سٹوریج میں سلا دی گئی ہے، تو اس کو بھی بعض لوگوں کے نزدیک الروح سے تعبیر کیا گیا، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک ان آیات میں الروح سے مراد جبرائیل۔ لیکن یہ مقامات بڑے مشکل ہیں، ان کے بارے میں کبھی تفاصیل میں جائیں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اتنے قول ملیں گے، اتنے امکانی جو ہے آراء کا تذکرہ ملے گا کہ آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر ان چاروں الفاظ کو سمو دیا ہے، بڑی عظیم حقیقت پر جا کر یہ چاروں چیزیں جو ہے یکجا ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے جب اس اپنی انتہا کو پہنچے گا تب یہ ساری بحث اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ بڑی محنت کی تھی میں نے جس زمانے میں یہ مضمون لکھا ہے، اس لیے کہ امر کن کن معنی میں قرآن میں آیا ہے، احصاء کیا ہے، استقصاء کیا ہے، یہ کن فیکون کتنی آیات میں آیا ہے اس کا پورا احاطہ کیا ہے، روح کا لفظ کن کن آیات میں آیا ہے، کس کس طور سے آیا اس کا احاطہ کیا ہے۔ آگے چلیں گے لفظ نور آئے گا ابھی۔ نمبر 3 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں مومنین صادقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ضمن میں ایدہم بروح منہ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات جیسے سورہ انفال 12 اور سورہ آل عمران 124-125 سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ملائکہ ہی کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے پہنچائی گئی ہے۔ نمبر 4 اپنی ذات مبارکہ کی جانب اضافت کی نسبت کے ساتھ لفظ روح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 6 مقامات پر استعمال کیا ہے۔ روحی، میری روح،
3 بار تخلیق انسانی کے ضمن میں کہ تخلیق اور تسویہ کے مراحل کی تکمیل کے بعد اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ وہ 2 آیتیں ہم صبح پڑھ چکے ہیں، سورہ صاد میں بھی ہے اور سورہ حجر میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس سے پہلے کا ٹکڑا جو ہے اس میں اختلاف ہے، انی خالق بشرا من طین، یہ سورہ صاد میں ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یہ سورہ حجر میں ہے۔ لیکن اگلا ٹکڑا جو کا کوئی نہیں الفاظ میں ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تخلیق بھی ہو جائے تسویہ بھی ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تیسری مرتبہ سورہ سجدہ میں آیا ہے، ثُمَّ سَوَّاهُ فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہاں پر جو ہے وہ غائب کی اضافت کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے اس کا تسویہ کیا۔ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین، اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا گارے سے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کا تسویہ کیا اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ 3 ہی بار حضرت مریم کے ذکر میں اس لفظ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کے ساتھ استعمال فرمایا، جن میں سے 2 مقامات سورہ انبیاء کی آیت 191 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں حضرت صدیقہ کے بطن میں حضرت مسیح کے استقرار حمل کے ضمن میں فرمایا گیا، ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ اور ایک مقام پر یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں بئی طور کہ جو فرشتہ انہیں حضرت مسیح کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسے روحنا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ 5ویں بات، آخری اور موضوع زیر بحث کے اعتبار سے اہم ترین یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں جہاں حضرت مسیح کو کلمتہ سے تعبیر فرمایا گیا، وہاں روح منہ کے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوئے، گویا کہ یہ سسٹر ٹرمز ہیں دونوں، کلمہ اور روح، یہ گویا کہ ایک ہی قبیل کی چیز ہے۔ حضرت مسیح کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ دونوں تعبیرات ایک ہی حقیقت کے لیے۔ اب آئیے چوتھا لفظ نور۔ ملائکہ، ارواح انسانیہ اور وحی کے باہمی قرب اور ذات باری سبحانہ و تعالی سے ان کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک مزید لفظ نور ہے۔ نمبر 1، یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ قرآن حکیم وحی کو نور قرار دیتا، جیسے سورہ مائدہ کی آیات 44-46 میں تورات اور انجیل دونوں کو ہدی و نور، ہدایت بھی اور نور، اور سورہ انعام کی آیت 91 میں تورات کے لیے نورم و ہدی للناس کے الفاظ وارد ہوئے۔ اسی طرح خود قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں نورم و کتاب مبین اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں النور الذی انزل معہ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں والنور الذی انزلنا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو وہی نور ہے۔ معلوم ہوا کہ تورات، قرآن سب نور، وحی نور۔ وحی کو روحم من امرنا بھی کہا، وحی کو نور بھی کہا۔ آگے چلیے، فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی، یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ سے میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3، روح محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک مشہور حدیث جو اگرچہ محدثین کے معیار جرح و تعدیل پر تو پوری نہیں اترتی، تاہم اکثر صوفیہ ہی نہیں مفسرین نے بھی اسے قبول فرمایا ہے۔ روح المعانی ایک بہت اہم تفسیر ہے اور بہت مقبول تفسیر ہے، انہوں نے اس کو حدیث کو قبول کیا ہے۔ نور ہی کا لفظ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کا حوالہ تو تاحال دستیاب نہیں ہو سکا، یہ تاحال آج سے 8 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، میں آج اس کا ایک حوالہ لے کر آیا ہوں، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
لیکن معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا غلام مرشد مرحوم اسے اپنے درس میں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھی جو انجمن کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہیں ملک محمد بشیر صاحب، یہ اصل میں اور تنظیم میں بھی شامل ہوئے تھے، اور بہرحال چونکہ اپنے وہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ معتذرین میں سے ہیں، یا یہ کہ لا تعلق لوگوں میں سے، لیکن تنظیم میں اصلاً شمولیت کی تھی انہوں نے۔ وہ اصل میں بہت یعنی معتقد بھی رہے، اور مولانا غلام مرشد کے درس میں بہت طویل عرصے تک بیٹھتے رہے۔ وہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضرت جابر نے حضور سے سوال کیا کہ سب سے پہلی شے اللہ نے کیا پیدا کی؟ تو حضور نے جواب دیا، نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلی شے جو پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور، تیرے نبی کا نور۔ اور واقعتاً یہ الفاظ ایسے محسوس ہوتے ہیں، اس میں جو شفقت ہے، جو عنایت ہے۔ تو وہ بات جو کبھی مولانا مودودی نے کہی تھی کہ احادیث کے پڑھتے رہنے سے ایک ملکہ لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی عبارت کے بارے میں کہہ سکیں کہ یہ قول نبوی ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔ بہرحال میں اس میں آپ کو اب جو ایک روایت سنا رہا ہوں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور یہ اگرچہ یہ صحیحین وغیرہ کے درجے کی یا اس کے بعد صحاح کے درجے کی تو کتاب نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق جو ہے یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، مجموعہ ہے، اور اس میں یہ روایت جو ہے ایک مرفوع روایت کی حیثیت سے موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا۔ جابر بن عبداللہ انہی سے ہے، یہ حضرت جابر سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، من نور ہی۔ اب یہ بریلویت کا جو آخری درجہ ہے وہ آج یہاں آ رہا ہے، ٹاپ کی بریلویت ہے یہ، نور من نور اللہ۔ اللہ نے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو من نور ہی، اپنے نور سے۔ فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث یشاء، اور پھر اس نور کو یہ آزادی دے دی کہ جہاں چاہے اپنے اجازت اور اپنی مرضی کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، یدور دارا یدور دورن، دورہ کرے، گھومے پھرے۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا جِنٌّ وَلَا جَانٌّ۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ ابھی نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ آگ تھی یعنی دوزخ، اور نہ ہی کوئی آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ جان تھے، کچھ ہی نہیں۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اب وہ تخلیق فرمائے پوری مخلوقات کو، قسم ذلک النور باربعۃ اجزاء، وہ جو نور تھا، نور محمدی، اس کو ہمارے صوفیہ جو کہتے ہیں حقیقت محمدی کہتے ہیں، کہ اولین شے جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ حقیقت محمدی، نور محمدی، اور اس سے پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی تمام تخلیقات اس نور سے ہوئی ہے۔ اور یہ ہے وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ کی بریلویت جو ہے آپ کے ہاں وہ یہی ہے۔ اس کے لیے یہ روایت اب یہ موضوعات میں سے ہے، کیا ہے، میں اس کے اس فنی جو ہے معاملے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ مصنف عبد الرزاق کی یہ بات، یہ ایک روایت موجود ہے، مرفوع ہے۔ پھر اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ خلق من الجزء الاول القلم، اس کے پہلے جز سے قلم، اور یہ بعض روایات وہ جو کہ محدثین کے ہاں بھی مقبول ہیں، اس میں آتا ہے کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم پیدا کی۔ تو گویا کہ نور کے درجے کے بعد تخلیق کا جب مرحلہ آیا ہے تو پہلے قلم، من الثانی اللوح، اور دوسرے سے لوح و قلم، وہ لوح بنائی، من الثالث العرش، اور تیسرے سے عرش، ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء، اب یہ چلتا ہے پھر، اور چوتھے جز کو پھر اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب یہ پوری روایت جو ہے اس کتاب میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹر میر ولی الدین کی کتاب ہے دی قرآنک صوفزم، اور اس کے اندر یہ روایت ہے۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ اس روایت جس کا کہ میں نے یہاں حوالہ دیا ہے
اس کی اگر کوئی ہے کوئی روایت کی شکل میں بھی ضعیف یا قوی یا موضوع یا جو بھی ہے تو وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے، کیونکہ میں نے یہاں لکھا تھا کہ اس کی روایت ابھی تک میری دسترس وہاں تک نہیں ہو سکی۔ نمبر 4، نور کا تذکرہ۔ ابھی ہم نور کا سارا احساس کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس کے لیے آیا؟ سب سے پہلے وحی کے لیے نور آیا، جو کتابیں نازل ہوئیں وہ نور ہے، تورات بھی، انجیل بھی، قرآن نور ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلکہ فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ تو صحیحین میں سے ایک کی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کو میں جو تطبیق کروں گا، میں نے جہاں ان چیزوں کو جوڑا ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری چیز اس روایت کو ذہن میں لے آئیے کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی، ایک تو وہ روایت جو بہت ہی عام ہے، جس کو کہ مفسرین نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے، چاہے محدثین اس کی سند میں کلام کرتے ہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ باقی یہ طویل روایت بھی جو ہے اس کی شرح پر وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ چوتھی بات، خود ذات باری تعالیٰ کے لیے انسانی ذہن کی محدودیت اور نارسائی کے پیش نظر قریب ترین لفظ جو بطور تمثیل اختیار کیا گیا وہ نور ہی ہے، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 25 اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ مبارکہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو منقول قول ہے کہ شب معراج کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا، تو انہوں نے جو فرمایا وہ کیا بات تھی؟ نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ نور تو اسے کس چیز سے دیکھا جائے گا؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور کو کیسے دیکھیں گے؟ نور انا یرا۔ تو ایک تو قرآن مجید کے الفاظ، اچھا یہ بھی بہرحال یہ جو حضرت عائشہ کا قول ہے یہ بھی ثقہ قول ہے اور مقبول قول ہے، اس کی سند حضرت عائشہ تک جو ہے وہ صحیح۔ ان حقائق کے پیش نظر کیا یہ نتیجہ نکالنا بعید از قیاس یا دور کی کوڑی لانا ہے قرار دیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل کے مرحلہ اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود عطا فرمایا ملائکہ اور ارواح انسانیہ کو، جن کی اصل نور ہے۔ ارواح انسانیہ بھی نور سے تخلیق پائیں، ملائکہ حدیث مرفوع موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، کہ نور سے پیدا کیے گئے، اور جو صاحب تشخص و شعور ہی نہیں، خود شعوری کی نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز ہیں۔ اور اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان ملائکہ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے خلعت وجود سے سرفراز ہونے والی ہستی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح محمدی ہی ہو، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ یہ تطبیق اب ہو رہی ہے کہ تنزل اول جو ہے اللہ کے کلمہ کن کا، میں نے جو بحث کی، تنزل ذات باری تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ کے کلمہ کن کا تنزل ہے۔ ذات اپنی جگہ پر قائم، جیسے میں اگر کہتا ہوں کن تو میرا وجود اپنی جگہ پر مستقل بذات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، وجود کا تو قائم ہے۔ یہ کلمہ کن ہے، آخر اس میں انرجی ہے۔ یہ فضا کے اندر جو بھی اس نے لہریں پیدا کی ہیں وہ لہریں بہت بڑی طاقت رکھنے والی ہیں۔ ہمارے پاس اگر سینسیٹیو جو ہے وہ موجود ہوں انسٹرومنٹس، تو آج سے ہزاروں برس پہلے کی جو لہریں تھیں ان کو بھی کیپچر کیا جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں خلا کے اندر موجود ہیں، آج انہیں آپ واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا لفظ کن ہے جس نے کہ یہ ساری شکل اختیار کی۔ اللہ کا کلمہ کن ہے جس نے کہ تنزلات کا جب سفر شروع کیا ہے تو پہلا تنزل یہ ہے کہ اس نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کی۔ اس میں دو الفاظ نوٹ کیجئے، نور بسیط و لطیف و خنک۔ اس نور میں حرارت نہیں تھی، یہ نور بسیط تھا، پھیلا ہوا، نہایت لطیف۔ اس نور سے پھر پیدا ہوئے ہیں اس مرحلے پر ملائکہ اور ارواح انسانیہ۔ اور ارواح انسانیہ میں، اچھا ان ملائکہ میں بھی کون سی بات غلط ہو گئی؟ ارواح کی پہلے ہوئی ہو، ملائکہ کی بعد میں ہوئی ہو؟
اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے روح محمدی کی تخلیق ہوئی ہو، یہ کوئی چیز نہ مستبعد ہے، نہ کوئی ہمارے عقیدے کو متزلزل کرنے والی ہے، نہ اس میں کسی درجے میں کوئی شرک کی آمیزش ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے، آخر کوئی نہ کوئی شے تو پہلے پیدا کی ہے نا، سب سے پہلے جو شے اللہ نے پیدا کی وہ میری روح۔ یہاں تک تو میرے نزدیک نہ توحید میں کوئی رکھنا پڑتا ہے، البتہ آگے کی بات وہ پھر اس سے بحث ہوگی کہ وہ روایت کس پائے کی ہے، اس سے آگے کی باتیں کہ پھر اسی نور کے 4 حصے ہوئے، اس میں سے ایک سے قلم، ایک سے لوح، ایک سے یہ، ایک سے وہ بنا، یہ اصل میں پھر بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ اس حد تک جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک، کم سے کم میرے نزدیک قابل قبول ہے، کسی اور کو قبول ہو نہ ہو اس سے مجھے بحث نہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ، روح جب روح سے مخاطب ہوگی، روح نبی، روح محمدی اور روح القدس، ان دونوں کا مکالمہ ہے جس کا نام وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل حضور تک منتقل کر رہے ہیں، اور روح الامین، روح القدس، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی در حقیقت وہ ان کانوں سے حضور نہیں سنتے تھے، وہ قلب سے سنتے تھے۔ اس کا تعلق سارا جو ہے وہ جو آج صبح ہم نے پڑھا تھا انسانی وجود کا، وہ دوسرا حصہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، وہ قلب پر براہ راست نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق ان کانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ روح کا ہم کلام ہونا ہے روح کے ساتھ، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئی ہے روح الامین سے، روح قدس سے، اس لیے وحی کو بھی روح کہا ہے، فرشتہ بھی روح، اور روح کے ساتھ عالم امر کا لفظ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، وحی بھی روح، وحی کی ریسیپینٹ بھی روح محمدی، وہی الفاظ چل رہے ہیں روح اور امر اور وہی نور کا لفظ، در حقیقت یہ سب کے سب ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ یہ ذرا الفاظ جو آئے ہیں اس کو نوٹ کیجئے، ایک ہے شعور، کانشسنس، ایک ہے خود شعوری، سیلف کانشسنس، اس زمین آسمان کا فرق ہے۔ کانشسنس تو حیوانات میں بھی ہے، سیلف کانشسنس، شعور ذات، کتا بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کتا جب دیکھتا ہے اس کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں یہ شعور رکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو سیلف کا تصور ہے یہ صرف انسان کے ساتھ ہے، حیوانات میں شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیو انسان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سیلف کانشسنس جنات کی بھی ہے، اسی طرح سیلف کانشسنس ملائکہ کی بھی ہے۔ اس کل کائنات میں صرف 3 یہ مخلوقات ہیں جن کے اندر خود شعوری موجود ہے، فرشتہ بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کی صلاحیت رکھنے والا موجود ہے، جن بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے، انسان بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے۔ اس لیے میں نے یہاں کہا ہے کہ نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حامل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ اور خود اللہ تعالیٰ کے ان دونوں سے خطاب و کلام کو بھی، جس کا نام وحی ہے، جس کا اصطلاحی نام وحی ہے، عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ اللہ سے حاصل کرتا ہے تو بھی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ وحی کرتا ہے تو فرشتوں میں ہلچل بچ جاتی ہے، اور پھر فرشتے ایک دوسرے سے، یہ تو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ماذا قال آنفا، قرآن مجید میں ہے، قالوا الحق، تو وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروہ سنام یعنی اہم ترین مقام سورہ شورى کی آیات 51 اور 52 ذرا ان توجہ سے سنیے اب۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، لفظ روح بھی آ گیا، امرنا بھی آ گیا، لفظ وحی بھی آ گیا۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. یہ چاروں الفاظ جن پر میں نے بحث کی ہے اتنی دیر میں، چاروں اس ایک آیت میں جمع. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا بھیجے کسی فرشتے کو، پس وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے. وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑا ہی حکیم ہے. اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے. نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے. ان آیات مبارکہ میں روح، امر، وحی اور نور کے الفاظ مبارکہ جو ہماری اس پوری بحث کا مبنا و مدار ہے، جس شان سے وارد ہوئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال اغلباً خود قرآن میں بھی موجود نہیں، واللہ عالم. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان دو آیات کو اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے. اب آئیے جو بحث کی تکملہ ہے، اس کو صاف کیجئے بھائی. جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی، ذات باری واجب قدیم، اس سے حدوث اور امکان کا سفر کن مراحل میں طے ہوا؟ صدور کلمہ کن، یہ صدور کا لفظ لا رہا ہوں میں اب. اس نے تنزل اول ہے اب میرے نزدیک. بسیط، لطیف اور خنک نور. اور اسی سے تخلیق ہوئی ارواح انسانیہ اور ملائکہ. تنزل دو، اور یہ سارا جو ہے عالم امر ہے. ارواح انسانیہ کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، لہذا روح انسانی کو یہاں سے عرش تک جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، جیسے فرشتے کو کوئی وقت نہیں لگتا. جبرائیل عرش سے فرش تک آنے واحد میں آتا ہے، لیکن یہ جبرائیل کے بارے میں تو آپ آسانی سے مان لیں گے. روح کے بارے میں وہ شرک نظر آئے گا. حالانکہ جبرائیل بھی مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق عالم امر کی ہے، اس عالم خلق کی نہیں ہے. اگر اسی سطح پر ہم نے مان لیا ہے کہ ارواح انسانیہ بھی انہیں بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے عرش، جہاں تک بھی اللہ چاہے اس نے رب سے ہوگا، لیکن یہ اپنی علیحدہ بات ہے. لیکن ٹائم ایلیمنٹ تو اس میں ہے ہی نہیں سرے سے. یہ تو یہاں سے پھر جو دوسرا ہوا ہے تنزل، اب ٹائم ایلیمنٹ آئے گا. یہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں بگ بینگ. یہ بگ بینگ جو ہے ہمارے سائنسدانوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. یعنی اب ایک اور کلمہ کن
جس نے کہ اس نور میں ایک ایکسپلوژن کیا. یہ ہے تنزل ثانی. جس سے ناری کرے وجود میں آئے. آج آپ اگر پڑھیں گے آپ یہ فرسٹ 3 منٹس ایک کتاب لکھی ہے ایک سائنسدان نے، اس کی جو وہ ایکسپلوژن ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کرہ آتشی کرہ وجود میں آیا ہے، بلینز نہیں ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ تھی اس کی. تو آدمی چکرا جاتا ہے اس کی حرارت کا کیا حال. اس نار سے اس سطح پر مخلوق پیدا ہوئی ہے جنات. یہ لطافت سے کثافت تک کا سفر اب جاری ہوا ہے. تیسرا تنزل ہے ان ناری کروں کا ٹھنڈا. جس سے خاک، آب اور باد وجود میں آئے. وہی اب دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ان کے تعلق اب سائنس سے ہے. لطافت سے کثافت کا سفر لطیف وجود لطیف کثیف کی طرف کنڈنس ہوتا جا رہا ہے. وہی کرے ٹھنڈے ہوئے تو اس میں سے بخارات نکلے، ہے اسی میں سے، کہیں اور سے باہر نہیں اب آ رہا. وہی بخارات اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، اسی کے اندر وہ ہوا بھی رہ گئی اور اسی کے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی لفظ کن ہو سکتا ہے یا جیسے بھی ہو، جیسے کہ کوئی فزیکل ایک ایونٹس کی چین ہے چل پڑی ہے. پانی وجود میں آیا، لاکھوں برس تک بارش ہوئی، سمندر وجود میں آئے. یہاں سے اب تنزل کا سفر ختم ہو گیا، یہاں سے اب ارتقاء کا سفر شروع ہوا. یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمارے اس دور کے فلاسفہ کے وہم اور گمان سے بہت دور تھی. وہی چیزیں جو سپلٹ ہوئی تھی انہی میں اب تالیف شروع ہوئی. حیوانات و نباتات کی تخلیق اور ارتقاء کا عمل. تنزل تو یہاں تک ختم ہو گیا. اب یہاں پہ ذرا شعر میں نے کہا تھا نوٹ کراؤں گا، بے دل کا بڑا بہت گہرا شعر ہے. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. دو عالم، عالم امر اور عالم خلق جب خاک ہو گیا، کثافت کی وہ انتہا، نزول کی تنزل کی وہ انتہا کہ جب اس کرے کے اوپر کرسٹ آ گیا، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے. ہر دو عالم خاک شد. اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا نقش بننا شروع ہوا. ہر دو عالم خاک شد. انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے، کرایا ہے. جو بھی ہے اللہ نے نہیں کیا، معاذ اللہ. تنزلات اس کے کلمہ کن کے ہیں. سارے شرک اور سارے پینتھیزم سے آپ کو یہاں پر نجات مل گئی، صرف اس فرق کرنے سے کہ یہ تنزلات ذات باری کے نہیں، یہ تنزلات اس کے امر کن کے. اس امر کن کے ساتھ ہی امر، نور، یہ سارے الفاظ جو ہم نے چاروں پڑھے ہیں، روح یہ جمع ہے. روح انسانی، روح ملک، یہ جو الروح الامین، اور وہی بھی روح. امر کا لفظ، نور کا لفظ، نور وہی، روح انسانی بھی نور، فرشتہ بھی نورانی مخلوق، اور وہی بھی نور. تو اب یہ تکوین کا جو مرحلہ ہے عالم امر کا، اس کو تو 4 الفاظ کے حوالے سے قرآن میں بحث ملے گی آپ کو. کن فیکون، امر، روح اور نور. اس کے بعد آگے چل کر اس بگ بینگ، یہ عالم خلق ہے. سائنس کہیں تک جا سکتی، اس سے آگے جا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے آگے تو پھر وہ میٹا فزکس کا زمانہ ہے، وہاں جو ہے سائنس کا دائرہ ہی نہیں. لہذا خلق میں انہوں نے کہا کہ بگ بینگ سے آغاز ہوا، اور یہ صحیح ہے.
جیسے کہ ارتقاء میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ارتقاء وجود حیوانی کا ہوا ہے، روح کا کیا سوال ارتقاء کا؟ تو جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی ساری خباثتیں، اس کے سارے مضرتیں ختم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے جب یہ مان لیا کہ اس میں تنزل اللہ کے امر کن کا ہے، وہ شرک اور پینتھیزم جو ہے وہ ختم ہوا، ہم اوست کا معاملہ ختم ہوا۔ مجھ سے کلام صادر ہوا ہے، میں نے کن کہا ہے، اس سے میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے وجود میں تو چلیے کمی آ گئی ہوگی، کوئی کیلوری کم ہوئی ہے میرے جسم میں جب میں نے کہا کن، تو کوئی نہ کوئی تو میری کیلوریز جو ہے برن ہوئی ہیں، اس انرجی کی شکل میں آئی ہیں۔ اللہ کے وجود میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا وجود اپنی جگہ پر کامل چوں کا تو۔ لیکن اس کے کم امر کن نے یہ تنزل کا سفر طے کیا۔ لیکن اب ہے یہ جو ارتقاء کا مرحلہ ہے، خاک اور آب نے مل کر اس کرۂ ارضی پر حیات نباتاتی و حیوانی کا آغاز کیا ہے۔ ملے ہیں یہ، قرآن مجید کہتا ہے تین۔ دیکھیے انسانوں کا مادہ تخلیق قرآن نے کیا بتایا؟ مٹی۔ لیکن مبدأ حیات کیا ہے؟ پانی۔ ان دونوں کے جڑنے سے وہ تراب تین بنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہیں تراب بھی آیا ہے لیکن تین کا لفظ زیادہ آیا، گارا۔ پھر اس میں فرمنٹیشن ہوئی ہے تو وہ تین لازم بنا ہے۔ پھر وہ اس میں اس درجے جو ہے وہ فرمنٹیشن ہو گئی کہ سڑانٹ اٹھنے لگی، مسنون سنا ہوا گارا۔ پھر وہ سوکھا ہے، صلصال من حمأ مسنون، سوکھ کر کھنکنے لگا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دلدلی علاقے کے اندر اوپر جو پپڑی ہوتی ہے اس پر چلے تو وہ کڑ کڑ کر جیسے پاپڑ بولتا ہے ایسے کھنکتا ہے، کھنکنے لگا ہے۔ من صلصال کالفخار، 6 الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ساری حکمت اس میں مضمر ہے، سارا اس کے اندر سارا جو قرآن مجید کی ہدایت ہے حکمت والی وہ اس میں ہے۔ ایک عام آدمی پڑھ گیا، ٹھیک ہے، کہیں یہ کہہ دیا کہیں وہ کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، اس کی حد تک یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کافی ہے۔ اسے یہ پتا رہے، یہ مانتا رہے کہ مجھے اللہ نے بنایا، بس کافی ہے۔ اس کی ہدایت، اس کے عمل کی درستی کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کافی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کیوں 6 الفاظ؟ وائی ٹیکسنگ دی مائنڈ آف دی پیپل؟ تراب سے پیدا کیا، تین سے پیدا کیا، تین لازم سے پیدا کیا، حمأ مسنون سے پیدا کیا، پھر وہ حمأ مسنون صلصال بنی ہے، صلصال من حمأ مسنون، پھر وہ صلصال کالفخار۔ یہ تمام تعبیرات اس لیے یہ وہ ارتقاء کے عمل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ ارتقاء کا تابست نقش آدمی یہ سفر طے کر کے جب اس مرحلے پر آیا کہ ہومو سیپینز وجود میں آ گیا، اس کے ساتھ وہ روح، اصل میں مجھے یہ ادھر کھینچنا چاہیے تھا، پھر جب روح اس میں پھونک دی گئی، اب یہ آدم ہے۔ آدم کا وجود 2 اجزاء سے مرکب ہے۔ ارتقاء کا طویل سفر طے کرنے کے بعد جو حیوان انسان وجود میں آیا، اس میں سے ایک حیوان انسان کو، ایک فرد کو اللہ نے سلیکٹ کیا، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وہ روح جو پہلے پیدا کی جا چکی تھی لا کے شامل کر دی گئی۔ اب وہ آدم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب وہ ملائکہ اس کے سامنے سربسجود ہوئے۔ یہ ہے تنزلات اور ارتقاء کا ایک سفر جو انسان کی تخلیق تک منتج ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا مولانا روم کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ یہ ارتقاء کے سفر کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ میں ہی تھا، میں نے ہی مختلف قالب جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے قالب بدلے ہیں، میں چلا آ رہا ہوں۔ از جمادی مردم و نامی شدم، پہلے جمادات تھی نا، مٹی جمادات میں سے ہے نا، اس میں کوئی نمو نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر جیسے پتھر ہے اور ہے جمادات ہے۔ میں جمادی میں، جمادات میں مرا، لیکن میں نے جنم لے لیا۔ نامی شدن،
شدم، پھر میں نباتات کے پیکر میں آ گیا۔ وز نما مردم بے حیواں سرددم، نما نمو سے، اس لیے کہ نباتات کی شان یہ کہ اس میں ارتقاء ہوتا ہے، نشو و نما بڑھتا ہے، گرو کرتی ہے۔ وہاں سے میں نے اس اپنے قالب کو چھوڑا۔ مردم کیا ہے؟ روح ہمارے اس قالب کو چھوڑ جاتی ہے تو موت ہے نا، جان ہمارے اس قالب سے نکل جاتی ہے یہ موت ہے۔ تو گویا کہ جمادات کیا ایک قالب میرا تھا، میں اس میں سے نکلا، اس کو میں نے چھوڑا، نباتات کی شکل اختیار کی، نباتات کے قالب کو میں نے ترک کیا، بے حیواں سرقدم، پھر حیوانیت اس عالم حیوانات میں آ گیا۔ مردم از حیوانیو آدم شدم، اب وہ حیوانیت سے پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی، میں آدم بن گیا۔ اب اصل جو ہے کہاں یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پس چہ ترسم کہ ز مردن کم شوم، مجھے کیا اندیشہ کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا، میں نے ایک موت کے بعد دوسری موت، تیسری بات، میں تو ترقی کرتا ہوا آ رہا ہوں، ارتقاء کرتا ہوا آ رہا ہوں، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، تو میں تو ترقی کر رہا ہوں۔ پس چہ ترسم، میں کیا اندیشہ رکھوں کہ ز مردن کم شوم، کہ مرنے سے میں کم ہو جاؤں گا، میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا یہ کہ اس انسانیت سے آگے منزل کیا ہوگی۔ حملہ دیگر بمیرم از بشر، پس برآرم از ملائک بالوں پر، اس آدم سے ایک جست لگاؤں گا، ایک چھلانگ لگاؤں گا تو ملائکہ کی فہرست میں آ جاؤں، بار دیگر از ملک پر راں شوم، اور پھر ایک مرتبہ اور یہ جو ملائکہ کا جو مرحلہ ہے اس سے پھر جب میں ایک زقند لگاؤں گا، پرراں ہوں گا، اڑوں گا، آنچ از وہم ناید آن شوم، پھر میں وہ ہو جاؤں گا کہ جو کسی خیال میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی جہاں سے میں چلا تھا وہیں پہنچ جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مولانا روم۔ اب اس کا پہلا حصہ تو اس اعتبار سے بہت نوٹ وردی ہے کہ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ارتقاء جو ہے ڈارون کا نظریہ ہے تو کس قدر احمقانہ خیال ہے، کتنی صدیوں پیشتر یہ سارا تصور جو ہے مولانا روم دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک مسلمان جو سائنسدان تھا خاص طور پر، وہ تو اس طرح، یہ تو خیر صوفی ہیں، انہوں نے تو اور زقندیں لگائی ہیں اور چھلانگیں لگائی ہیں، لیکن یہ کہ وہ سائنسدان اس میں مسکوے ہے کہ جس نے یہ ارتقاء کا پورا فلسفہ سب سے پہلے پیش کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے لیے وہ اتنے وسائل و ذرائع نہیں تھے، فیکٹس اینڈ فگرز، ڈیٹا۔ اب ڈارون نے جیسے ایک جہاز لیا اور اوپر سے سفر کیا اور دنیا کے جزیروں کے اندر گھوما پھرا، اور اس نے انسیکٹس اور یہ اور وہ ان کو جمع کیا، جمع کر کے ان کی گریڈیشن کی، یہ کام تو بہرحال نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے عقل انسانی نے تو یہ سارے کے سارے مراحل طے کیے ہوئے۔ از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم بہیواں سرزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چہ ترسم کہ ز مردن کم شوم، میرے لیے تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ بہرحال تخلیق کے یہ مراحل ذہن میں رکھیں تو سارا مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تنزلات صحیح، اور سائنس نے ان تنزلات کے اب یہ 3 مرحلے طے کر دیے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو ان کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے، یہ کلمہ کن، تکوین، ایجاد، ابداع، اس مرحلے پر یہ امر اور روح اور نور، یہ ہمارے فزیکل سائنسز کی جو رسائی ہے اس کے دائرے سے، اس کے حد سے باہر کی چیز ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ جو بگ بینگ سے شروع ہو کر وہ آج